السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، وبعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، مسلسل آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ، عقیدہ واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اور تصنیف ہے، اس کتاب کے حوالے سے قرآن آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دو ہاتھ ہیں جو اس کے شایان شان ہیں اور وہ حقیقی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دو ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ چہرے کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے آیات اور احادیث کے حوالے سے۔ آج یہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں، اور یہ بات ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو آنکھیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ ہیں، ان کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی۔ کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو ناراض ہو گئے اور ان کے چہرے پر یعنی پسینہ آ گیا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے اور کسی نے آ کر کے درس کے دوران سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا، کافی دیر تک سر جھکائے رکھے، اور ان کے تلامذہ نے اور اس واقعے کی روات نے بیان کیا ہے کہ سخت سردی کا زمانہ تھا لیکن ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، شرابور ہو گئے یہ سوال سن کر کے۔ پہلی بار کسی نے سوال کیا تھا، نہ صحابہ نے کبھی پوچھا، نہ تابعین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کا علم نہیں ہے کسی کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا بھی علم کسی کے پاس نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے کہ ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عرش پر مستوی ہے، لیکن عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے یہ، کیونکہ اس طرح کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی، تو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا۔ لہذا تم اس طرح سوال کرتے ہو، سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا اپنے تلامذہ کو، اور اس کو مسجد سے نکال دیا گیا جس نے سوال کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ یہ میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ تاکہ کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے جسم کا، اللہ کے لیے تشبیہ کا، ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ بھئی یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ لہذا اگر اس طرح کی صفات کے ثابت کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے لیے جسم ہے یا اعتراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلا اعتراض صحابہ کرام پر ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، انبیاء کا عقیدہ یہی تھا، تابعین سلف صالحین کا عقیدہ یہی تھا۔ لہذا اس طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ رب العالمین جیسی صفات کا حامل بھی کوئی نہیں۔ جب وہ ذات میں یکتا ہے تو اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے ذہن کے اندر اشکال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے لیے اگر ہم دو آنکھ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، ہماری جیسی ہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں
مخلوقات کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں تو کیا تمام مخلوقات کی آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں، ہاتھی کے پاس بھی 2 آنکھ ہوتے ہیں، چونٹی کے پاس بھی ہوتی ہے، پرندے کے پاس بھی ہوتی ہے۔ کیا ساری آنکھیں کیفیت میں ایک جیسی ہیں؟ کیا ساری آنکھوں کا حجم، لمبائی، چوڑائی برابر ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ ہر ایک کی اس کے حساب سے، ہر مخلوق کی جو صفات ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت 2 آنکھوں کی اللہ کے لحاظ سے، اللہ کے شأن شان ہے۔ لہذا ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح کا کبھی تصور نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو ہماری جیسی یا کسی اور مخلوق جیسی، نعوذ باللہ۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ صفت اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان کیا۔ کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس کی لمبائی چوڑائی کس طریقے سے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس 2 آنکھیں ہیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، 3 آیتیں مصنف نے یہاں پیش کی۔ نبی کی حدیثیں بھی ہیں، لیکن مصنف صرف قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، حدیثیں نہیں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ اگر کہیں گے حدیث ہے تو حدیث کا کوئی معنی تو غلط بیان کر دے گا، یا کہے گا حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے صحت اور ضعف کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن قرآن کی آیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پورا، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس کے سین تک، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن کی آیتیں پیش کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہ ہو۔ تو 3 آیتیں مصنف نے یہاں پر پیش کی ہیں، آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ الطور کی آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں۔ بِأَعْيُنِنَا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اس کی جمع ہے اعین، اعین اس کی جمع پلورل ہے اعین۔ تو اللہ رفا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں اور نظروں کے سامنے ہو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس 2 آنکھیں ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے اور جمع 3 کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جمع کم سے کم 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے، اور یہاں پر 2 ہی مراد ہیں، جیسا کہ آگے اور باتیں آئیں گی۔ نمبر 2، تعظیم کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے، تعظیم کے طور پر۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھی ہماری نظروں کے سامنے یہ چیز ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، تو آپ کے پاس کتنی آنکھیں ہیں؟ ہر آدمی کے پاس 2 ہی آنکھیں ہوتی، 3-4 آنکھیں نہیں ہوتی، 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جبکہ آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، نظریں اور نگاہیں جمع ہے، یہ مراد 2 نظر اور 2 آنکھ ہے۔ ایسے یہاں پر بھی کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کی 2 آنکھیں مراد ہے۔ جمع یہ تعظیم کے طور پر استعمال ہوا ہے، ادب اور احترام کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے ہم اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں تعظیماً، ادب اور احترام کے طور پر۔ آپ کا کیا فرمان ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ انسان اکیلا ہے لیکن تعظیم کے طور پر جمع کا صیغہ، آپ کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ 2 سے یا اس سے زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں بھی اس طرح کا استعمال ہے، تو عربی میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن اللہ رب العالمین نے کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا، اپنے بارے میں کہا کہ ہم کہتے نحنو جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یا اس طریقے سے اتنا کا لفظ اللہ نے استعمال کی، بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر اس کے اندر نحنو کی ضمیر ہے۔ جو اہل زبان ہیں یا عربی زبان جانتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے واقف ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ تعظیم اور ادب اور احترام کے طور پر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم، آپ اکیلے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم، یہ ہمارا قول ہے، یہ ہمارا حکم ہے، حالانکہ آپ اکیلے ہیں تو کہاں سے میرا حکم ہے، یہ میری بات ہے، یہ میرا قول ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، جمع بھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیون ہے اس لیے استعمال کیا گیا ہے جمع، اور اس سے مراد تعظیم اور تکریم ہے اللہ رب العالمین کی۔
اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین کی دو آنکھوں کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس دو آنکھیں ہیں. کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی ذات پائی جاتی ہے کہ انسان دیکھ کر کے اندازہ کر لے. جیسے انسان دنیا کے اندر کروڑ انسان ہیں، ایک انسان کو آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ دوسرے انسان کی بھی آنکھیں اسی جیسی ہوں گی، چھوٹی بڑی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی ذات نہیں، کیسے آپ اندازہ لگائیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین جیسی جب کوئی ذات نہیں ہے تو پھر نمبر ایک تو اللہ نے کسی کا دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں اللہ کو. نمبر دو، اللہ جیسی ذات بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے، نہ اللہ جیسی کوئی ذات ہے. اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو شرک اور کفر کا عقیدہ ہے. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں. نمبر تین، نہ قرآن کے اندر کیفیت بیان کی گئی نہ حدیث کے اندر. یا تو اللہ خود بیان کرے اپنے بارے میں کہ میری آنکھیں ایسی ہیں، میرے ہاتھ ایسے، میرا چہرہ ایسا، کیفیت اللہ نے بیان کی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر بیان کریں، وہی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا آپ کو اپنے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. لہذا کیفیت اللہ کے حوالے ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں، جیسے دو ہاتھ ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ کے چہرہ ہے، اللہ کی انگلیاں آئیں گی، ساری تمام چیزوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ دھیرے دھیرے. لیکن کیفیت تمام چیزوں میں، تمام صفات میں اللہ کے حوالے. تو یہاں بھی کیفیت اللہ کے حوالے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. اللہ نے صبر کرنے کی تعلیم دی کہ آپ صبر کیجیے. جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں یا اللہ کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہیں، آپ ان تمام چیزوں پر صبر کیجیے، کیونکہ صبر بہت عظیم خصلت ہے، بہت عظیم صفت ہے یہ. اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھی خصلتیں ہیں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، ان سب کا گزر صبر ہی سے ہوتا ہے. ان سب کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے. کہاں سے؟ صبر سے. جی ہاں، صبر ہی سے گزرتا ہے. تمام اچھے اخلاق کا گزر جو ہے اسی صبر ہی سے ہوتا ہے. اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر انسان صبر کرے، قائم رہے، ڈٹا رہے اللہ کی اطاعت پر. اور دوسرا صبر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے انسان رکا رہے، دوری اختیار کرے، یہ بھی صبر ہے. تیسرا صبر یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر انسان صبر کرے، لوگوں سے جا کر کے شکوہ نہ کرے. اگر شکوہ کرنا تو اللہ تعالیٰ سے کرے، اسی کو صبر کہا جاتا ہے. اگر آپ جا کر کے لوگوں کے سامنے شکوہ کریں اور اپنی چیزوں کو بیان کریں جا کر کے، میں بہت پریشان ہوں، میں ایسا ہوں ایسا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے. گویا کہ شکوہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انسان کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا انسان، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا، اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر اور بےکس کی دعا اور پکار کو سنتا اللہ کے سوا؟ کون ہے جو برائیوں پہ، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دینے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں جو دور کرنے والے؟ نہیں، اللہ ہی دور کرنے والا. اس لیے اگر انسان بندوں کے سامنے اپنی زبان کھول دیا اور جا کر کے اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بیان کر دیا، اس نے گویا کہ صبر نہیں کیا. صبر یہ نہیں ہے. صبر یہ کہ انسان اپنی زبان کو روک کر کے رکھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے. اگر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، شکوے شکایت کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر ہی نہیں کیا. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بخاری کی حدیث ہے. صبر اول صدمہ میں ہوتا ہے. یہ بھی ہے کہ صبر اول صدمہ میں، جب آپ کو تکلیف پہنچے اس پر آپ صبر کر لیں، زبان پر تالا لگا لیں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، کوسے نہ، جزا فضا نہ کریں، شکایت نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ اس کو صبر کہا جاتا ہے. اور اول وہلہ میں انسان صبر کرتا ہے، بعد میں تو صبر انسان کو ہو ہی جاتا ہے. دھیرے دھیرے انسان کو تو صبر ہو ہی جاتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث آتی، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا
جو قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، تو ہمارے نبی نے اس کو منع کیا، کہا بھائی کیوں چیختی ہو، کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے نبی کو دیکھا نہیں اس نے کہا کہ اگر یہ تکلیف آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ جانتے یہ تکلیف میرے اوپر اتری ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اول وہلہ میں صبر ہوتا ہے، ورنہ زمانہ گزرتا جائے گا تو صبر تو ہو ہی جائے گا۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ کر سکتا ہے؟ انسان اللہ کا بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کا نہیں بگاڑ سکتا ہوں، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ کسی کی بیوی کی وفات ہوگی، کسی کے شوہر کی وفات ہوگی، بیٹے اور بیٹی کی وفات ہوگی، انسان روتا دھوتا چیختا چلاتا ہے، آخرکار صبر ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تب صبر ہوتا ہے انسان، کوئی فائدہ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ صبر یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے اسی وقت سے اپنی زبان روک کر کے رکھے، جزا اور فضا نہ کرے۔ ہاں اگر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تو یہ اس کی اجازت ہے، لیکن رونا چیخنا چلانا، ہائے مصیبت، پہاڑ کا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، ویسا ہو گیا، لوگوں کے سامنے چیخنا رونا چلانا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا بچہ آپ کو واپس آئے گا؟ کیا آپ کی بیوی واپس آ جائے گی؟ شوہر واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ کتنا بھی رو لو چیخ لو چلا لو، اور پھر صبر ہو ہی جاتا آخر میں۔ اس لیے یہ صبر یہ ہے کہ اول وہلہ میں انسان صبر کرے، مصیبت آئی پریشانی آئی اللہ سے روئے، اللہ سے گڑائے، دعا کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان سے شکایت کرے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگ کوئی کچھ کرنے والے نہیں میرے بھائیوں۔ تو صبر پہلے صدمے کے اندر ہوتا ہے، اس لیے صبر بہت عظیم خصلت ہے۔ ہمارے نبی کے حدیث صبر دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا، کیونکہ میں نے کہا شروع میں کہ جتنے بھی اخلاق اچھے ہیں، جتنی بھی اچھی خصلتیں ہیں، سب اسی راستے سے گزرتی ہیں، صبر کے سب اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ حلم اور بردباری، اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ انسان برائیوں سے رکتا ہے، یہ بھی صبر ہے، اس کو انسان کو صبر کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کے اوپر۔ حرام مال آ رہا ہے، انسان کو لالچ ہوتی ہے کہ بھئی مال مل جائے گا، مالدار بن جائیں گے، وہاں صبر کرنا، آپ کو رکنا ہے وہاں پہ، صبر سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ پاک دامنی یا اس طریقے سے قناعت، جتنی بھی خوبیاں ہیں اچھائیاں، سب کے سب اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ آپ کو یعنی لالچ دیا گیا، کوئی اچھی حسین و جمیل لڑکی ہے، منصب والی ہے، خوبصورت ہے، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، تو پاک دامنی بھی اسی راستے سے گزرتی ہے۔ عفت اور حلم، بردباری، قناعت، جتنی بھی خوبیاں اچھے اخلاق ہیں، سب کے سب صبر سے گزرتے ہیں، اور صبر کیے بغیر کچھ چیز دنیا کے اندر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ قدم قدم پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر۔ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، صبر کر رہے ہیں آپ، اگر صبر نہیں کریں گے، وہاں جا کر کے مار پیٹ کر لیں اور لڑائی جھگڑا کر لیں، کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ واپس آنا پڑے گا آپ کو، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اے ٹی ایم میں پیسہ نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، پیسہ بھیجنا ہے، بینک میں لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں علم نہیں آ جاتا ہے، چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، چاہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو دھوپ میں جانا پڑتا ہے، برسات میں جانا پڑتا ہے، گرمی میں جانا پڑتا ہے، جاڑے میں جانا پڑتا ہے، صبر کرتے تب علم آتا ہے آپ کو، بغیر صبر کے علم آ جاتا ہے۔ ٹیچر آپ کو جو ہے محنت کرواتا ہے، ڈانٹتا ہے، یا اس طریقے سے ہوم ورک دیتا ہے، صبر کرتے ہیں آپ، ساری چیزیں مانتے ہیں آپ، ہے کہ نہیں؟ فیس جمع کرتے ہیں آپ جا کر کے، صبر کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسی خصلت اچھی نہیں ہے جو صبر کے بغیر آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نبی جسے صبر دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ اس لیے صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں بے حساب ان کو اجر ملتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا صبر کرتا، کھانے پینے سے صبر ہے کہ نہیں ہے، اور دیگر چیزوں سے صبر، انسان برداشت کرتا، صبر کرتا، رک جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کا ثواب اللہ کے یہاں بے حساب ہے، کیونکہ انسان روزے میں سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، بیوی سے رکتا ہے، زبان روک کر کے رکھتا ہے،
سب کچھ موجود ہے، اکیلے ہے، خلوت میں، تنہائی میں، کھانا پینا سب کچھ موجود، لیکن نہیں کھاتا پیتا ہے، صبر کرتا ہے کہ ہم بعد میں کھائیں گے، جب وقت ہوگا تب کھائیں گے، یہ صبر کرتا ہے انسان۔ انسان نماز پڑھتا ہے، کیا صبر نہیں کرتا؟ نماز میں صبر کرتا ہے۔ سردی ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی صبر کرتا، وضو کرتا، ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پانی ہے کہ نہیں، انسان صبر کرتا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھی خصلت صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس علاقہ جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا، ان کے صبر کی بدلے میں، ان کے صبر کے سبب سے اللہ نے انہیں جنت دیا، جہاں انہیں ریشم کے کپڑے ملیں گے۔ ریشم یہاں مردوں کے لیے حرام ہے، دنیا کے اندر عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے ریشم کا کپڑا پہننا، لیکن جنت کے اندر ریشم کا کپڑا آپ کے لیے حلال ہوگا، شراب آپ کے لیے حلال ہوگی۔ دنیا میں آپ نے صبر کیا، شراب نہیں پی، دنیا میں آپ رکے رہے، ریشم کا کپڑا نہیں پہنا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے حلال ہوں گی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سورہ دہر میں، سورہ انسان میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ جی ہاں، وہ شراب جس کے اندر نشہ وشا نہیں ہوگا آخرت کے اندر۔ دنیا میں رکے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آخرت کے اندر شراب پلائے گا۔ جی ہاں، تو صبر کیا نا دنیا کے اندر، کہ جو ہے شراب نہیں پی، آپ نے صبر کیا۔ تو اگر انسان برائی سے رکتا ہے تو بھی صبر کرنا ہے، نیکی کرتا تو بھی صبر کرنا ہے انسان کو، تکلیفوں میں انسان کو صبر کرنا ہے۔ اور جتنے بھی اچھی خصلتیں ہیں سب کے سب صبر سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ بچہ ایک سال ایک کلاس کے اندر پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے کہ ایک کلاس، ایک سال کیا پڑھیں ہم، لاؤ 2 مہینے کے اندر کلاس پوری کر لیں، ہوگی پوری کلاس، صبر کرنا پڑے گا بچے کو، 1 سال بھر پڑھنا پڑے گا ایک کلاس کے اندر، تب جا کر کے اگلی کلاس کے اندر جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ انسان کو صبر کرنا پڑتا۔ تمہارے نبی کو اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، نظروں کے سامنے، محل شاہد یہ ہے جس کے لیے آیت پڑھی گئی اور پیش کی گئی، کیا ہماری نظروں کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ جب انسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، انسان اگر یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں تو انسان کرے گا برائی، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکا ہے، اس کے ماں باپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ماں باپ کے سامنے کیا وہ پیے گا سگریٹ؟ کیا وہ غلط کام کرے گا؟ نہیں، ان کا ادب اور احترام کرے گا، نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بزرگ ہمارے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ہم سے جو بڑے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے، جب استاد کلاس میں آتا کوئی شرارت نہیں کرتا، لیکن جب استاد چلا جاتا ہے تو لوگ شرارت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، نہیں انسان شرارت کرتا ہے، یا بچے شرارت نہیں کرتے۔ ماں باپ اوجھل ہو گئے، بچہ باہر آ گیا، شرارت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب کسی بزرگ کو دیکھا پھر رک جاتا ہے وہ۔ ایک انسان بیڑی سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی بزرگ انسان گزرتا ہے تو بیڑی سگریٹ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا جی؟ ہاں، چھپا لیتا ہے اس کو تاکہ یہ نہ دیکھیں، اور بھول جاتا ہے کہ جس نے اس بزرگ کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، اس کی نگاہوں کے سامنے تم یہ کام کر رہے ہو، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، نگاہ برا کام کر رہے ہو، انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ اگر آپ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہیں تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، انسان کے اندر دینداری آئے گی، زہد اور ورع پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کا جب یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، تو انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ادب احترام کرتے ہوئے نہیں کرے گا۔ لیکن ایمان کی کمی اور کمزوری، آپ جاتے ہیں، کیا نام ہے، گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی بہت سارے لوگ چلاتے ہیں، سگنل پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ جو ہے چلے جائیں گے تو آپ کو کیمرہ اگر کاٹ دیں گے سگنل تو جرمانہ بھی ہے اور جیل بھی ہے۔ انسان وہاں کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اسپیڈ نہیں کریں گے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم کو مخالفہ دینا پڑے گا، جتنا زیادہ تیز اسپیڈ ہوگی اتنا لمبا مخالفہ اور جرمانہ ہوگا۔ انسان اسپیڈ کو کم کر لیتا ہے، کیوں؟ اس کیمرے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہمیں، یہاں ہم کیمرے کا اتنا خیال رکھتے، اسپیڈ زیادہ نہیں کرتے، اور یہ سگنل پار نہیں کرتے، کراس نہیں کرتے، ریڈ سگنل ہے اس کو نہیں گزریں گے، نہیں کاٹیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جرمانہ دینا پڑے، کیمرہ سب کیچ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہیں تو ہمیشہ کھلی ہوئی، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی کائنات میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں،
اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ صفت جو اللہ کی ہے حقیقی معنوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، حقیقی معنوں میں اس پر ہمارا ایمان ہو جائے، تو انسان گناہوں سے باز رہے گا، کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا۔ جی ہاں، لیکن ضرورت اس بات کی حقیقت میں یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تب یہ اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر پیدا ہو جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ جیسے انسان اپنے ماں باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بیڑی سگریٹ نہیں پیتا، زناکاری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا یا اور گناہ نہیں کرتا، ایسے ہی حقیقت میں اگر اس پر ہمارا حقیقی ایمان ہو جائے تو انسان ساری برائیوں سے دوری اختیار کر لے گا۔ بہت عظیم صفت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہی ایک صفت کافی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس صفت کو نہیں مانتے ہیں کتنے بڑے خسارے کے اندر ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو آنکھیں ہیں، لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے 3 طرح کے لوگ ہیں، یا 2 طرح کے کہہ لیجئے۔ ایک تو وہ ہیں جہمیہ اور معتزلہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے عین نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، نہیں مانتے وہ۔ اور دوسرے وہ گروہ ہیں جنہوں کو اشاعرہ اور ماتریدیہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں عین ہیں، لیکن عین کا معنی آنکھیں نہیں ہیں۔ عین مانتے ہیں وہ، لیکن آنکھیں نہیں مانتے۔ کہتے ہیں عین کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگرانی میں ہم ہیں، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، بس۔ اللہ کے لیے آنکھیں نہیں مانتے، لفظ عین مانیں گے لیکن آنکھیں نہیں مانیں گے کہ نہیں یہاں نگرانی مراد ہے۔ تو یہ غلط معنی بیان کرتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں۔ اللہ کی آنکھیں باقاعدہ، اللہ انہیں آنکھوں سے نگرانی کرتا ہے، اللہ انہیں آنکھوں سے نگرانی کرتا ہے۔ اگر آپ اندھے ہوں تو آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تو آپ کو چلے گا؟ سگریٹ کی بدبو تو خیر آ جائے گی، انسان کو احساس ہو سکتا ہے، لیکن اور اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک آدمی اندھا ہے اور نہیں اس کو اندازہ ہوگا، نہیں اس کو معلوم پڑے گا کہ ہمارا بیٹا یا ہمارے سامنے والا آدمی کیا کر رہا ہے۔ درس ہو رہا ہے اور مان لیجیے جو درس دے رہے ہیں وہ اندھے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اس کو پتہ چلے گا؟ جی پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا اس کو، وہ بیچارہ آنکھ سے معذور ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہو۔ تو نگرانی تو ہو ہی جاتی ہے، آنکھ کے بعد نگرانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں، خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ یہ پہلی آیت پیش کی ہے انہوں نے، مصنف نے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ سورہ قمر کی آیت نمبر 13 اور 14، اللہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، سورہ القمر آیت نمبر 13 اور 14۔ اور ہم نے ان کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر بٹھا لیا۔ کن کو؟ ہنستے جی، کس کو بٹھایا؟ ہاں تیز بولیے بھائی۔ نوح علیہ السلام اور جو ایمان لے آئے ان کے اوپر، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 80-84 لوگ ایمان قبول کیے تھے۔ کتنے سال تک انہوں نے توحید کا درس دیا تھا جی؟ 950 سال، 950 سال تک توحید کا درس دیا۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 84-80 لوگ۔ جی ہاں، توحید کا درس دیا، شرک سے لوگوں کو جایا 950 سال تک۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے 22 سال ہوئے دعویٰ سینٹر میں۔ دعویٰ سینٹر کا وجود کب سے ہوا ہے؟ چند سالوں سے۔ ہمیشہ توحید کا درس دیتے ہیں ہم، ہمیشہ شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ 950 سال تک دیا تھا انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 84 لوگ یا 80 لوگ، 80-84 لوگ۔ جی ہاں، تو زیادہ لوگ کون تھے؟ گمراہ تھے۔ کم لوگ ایمان لائے، صحیح عقیدہ قبول کیا لوگوں نے، کم لوگوں نے، اکثر لوگ گمراہ تھے۔ 950 سال تک درس دیا انہوں نے، اور ہر نبی نے توحید ہی کا درس دیا ہے، ان لوگوں کو شرک سے روکا، کیونکہ یہی بنیاد ہے میرے بھائی۔ اگر یہی نہیں رہے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید خالص نہیں ہے، شرک سے نہیں بچ پاتے آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتنے تہجد گزار ہوں، آپ کی پیشانی پر سجدے کے نشانات ہوں، کچھ بھی ہو، کیا خوارج کے پاس نشانات نہیں تھے؟ وہ تو ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے خوارج، صحابہ سے زیادہ پڑھتے تھے خوارج۔ ہمارے بھی نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ ان کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے، ان کی باتوں کے سامنے اپنی باتوں کو حقیر جانو گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ معیار کثرت عبادت نہیں ہے، معیار یہ کہ عبادت نبی اور رسول کی
کی سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو. یہ معیار ہے. کثرت معیار نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں. معیار یہ ہے کہ وہ عبادت صحیح ہونی چاہیے، اخلاص ہو، نبی کی سنت و طریقے کے مطابق ہو، اس میں شرک وغیرہ نہ ہو، بدعات وغیرہ نہ ہو. یہ معیار ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اچھا عمل وہ ہوتا جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں شرک نہیں ہوتا. اگر شرک ہے تو اچھا عمل نہیں ہو، سب سے برا عمل ہو گیا. وہ اس سے برا عمل ہے نہیں دنیا کے اندر. اگر شرک آ گیا انسان کے اندر تو سب سے برا عمل وہی ہے. سب سے بری چیز، سب سے شر، سب سے بڑا جو ہے نقصان دہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اس لیے ضروری ہے توحید میرے بھائی، توحید خالص ضروری ہے. یہ تبھی انسان کو نجات ملے گی. اگر انسان توحید پر ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. جی ہاں. تو 950 سال تک انہوں نے درس دیا، توحید کی دعوت دی، اور ہر نبی نے ہی دعوت دی ہے. ہر نبی نے 1,24,000 انبیاء رسول دنیا کے اندر آئے. ہمارے نبی کی پوری زندگی اسی پر گزری. 23 سالہ دور جو اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمایا اسی پر گزری، توحید کا درس دینے میں، شرک سے ڈرانے میں، اور دیگر چیزوں کے درس دینے میں. جی ہاں. تو اس لیے سب سے بنیاد ہے یہ توحید. آج مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہے. کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں. جی ہاں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. محمد رسول اللہ، اللہ کی اتباع کی جائے گی، تب پیروی کی جائے گی، اللہ کی اتباع کی جائے گی نبی کے طریقے پر، یعنی جس کی طرف بدعت نہیں ہوگی. یہ کلمے کے دونوں چیز ہمیں ایک شرک سے منع کرتا ہے اور ایک بدعت اور خرافات سے منع کرتا ہے. اللہ کو رب مانا، معبود مانا، صرف اللہ کی عبادت، ساری باتیں خالص اللہ کے لیے. نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تسلیم کیا، انہی کے طریقہ چلے گا، کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا. نماز نبی کے طریقے پر، روزہ نبی کے طریقے پر، حج نبی کے طریقے پر، تمام عبادات جو کریں گے نبی کے طریقے پر. ورنہ کیا مطلب ہے محمد کو رسول ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رسول مانا تو ان کے طریقے کو بھی اپناؤ. دوسرا طریقہ اپناؤ گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار دو ہے: اخلاص، شرک نہ ہو، نبی کا طریقہ ہو. نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے عمل کریں گے، آپ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، دنیا آپ کو کتنا بڑا مخلص سمجھے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا. ذرات کی شکل میں ہوا میں اڑا دے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں. دو بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے: اخلاص اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا. تو یہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور جو ان پر ایمان لائے، کیا نام ہے، کشتی پر سوار کر لیا. کہا کشتی پر بیٹھ جاؤ، اور وہ کشتی جودی پہاڑی پر جا کر کے رکی، اور اس طریقے سے اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو شرک کرنے والے تھے سب کو ہلاک کو برباد کر دیا. وہی لوگ بچے جو مومن تھے، اور ایک بار پھر دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو گیا. پھر بعد میں شرک پیدا ہوا تو اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا. تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر، جن لوگوں نے انکار کیا یا جس کا کفر کیا گیا اس کی سزا تھی. کس کی سزا تھی؟ جس کا کفر کیا گیا اس کی سزا تھی. جزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایسا کیا. یعنی جو لوگ ایمان اللہ کو برباد کر دیا، اور جو ایمان لے کر کے اللہ نے ان کو کیا کیا، ان کو نجات دے دی. کشتی پر اللہ نے ان کو بٹھا دیا اور اللہ نے ان کو نجات دے دیا. اور جو کفر کیا، جنہوں نے ناشکری کی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، شرک پر قائم رہے، اللہ نے ان سب کو کیا کیا، پانی کے اندر ڈبو دیا، غرقاب ہو گئے. سب سے پہلا عذاب پانی ہی کا ہے دنیا کے اندر. تو یہاں پر بھی جو محل شاہد کیا ہے، تجری بِأَعْيُنِنَا. اللہ نے فرمایا کشتی کے بارے میں، وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی. تیسری آیت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے اوپر اپنی محبت ڈال دی. یہ کس کا ذکر کر رہا اللہ رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا اللہ رب العالمین. اور یہاں پر علماء نے دو معنی بیان کیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے تجھ سے محبت کی، اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ہر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. انبیاء جو سب سے اللہ کے بڑے اولیاء ہیں، انبیاء سے بڑا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑے ولی انبیاء کرام ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب.
اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی خاص محبت ڈال دی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہر نیک انسان سے، نیک سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے لوگوں پر تیری محبت ڈال دی، یعنی لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کی جاتی، محبوب بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، انسان اور ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ اور نبی سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ تو دونوں معنی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں سے، اور نمبر دو جو انبیاء ہیں ان سے لوگ محبت کرتے، انسان محبت کرتے۔ اس لیے اب دیکھیے، اگر تمام نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مومن ہی نہیں ہوں گے۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے لحاظ سے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء آئے سب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ان کو بھیجا، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور نبی اور رسول تھے۔ اتنا ایمان ہر نبی پر لانا ضروری ہے۔ اگر کسی نبی کا انکار کر دیں گے تو مومن ہی باقی نہیں رہیں گے، کسی بھی نبی کا انکار۔ تو ہر نبی سے ہر صاحب ایمان کو محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ بولے تسنا علی عینی، کہ آپ میری نگاہ کے سامنے آپ کی پرورش کو آپ پروان چڑھیں۔ یہاں اللہ نے مفرد استعمال کیا، عینی، میری نگاہ کے سامنے۔ میری نگاہ مراد ایک آنکھ ہے کہ دو آنکھ ہے؟ جی، دو آنکھیں مراد۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ میری آنکھ، انسان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تو آپ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دو آنکھ سے دیکھتے ہیں، دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تو آنکھ ایک کہہ کر کے یہاں پر دو مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، دو سے زیادہ اگر ہوتی تو نبی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث آتی ہے، اس سے پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حجاب ہو النور، کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ کیا ہے؟ نور ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہ من طاع الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اس کی نگاہ اللہ رب العالمین کی، یعنی تو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جلا دے۔ اگر اللہ رب العالمین پردے کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے دنیا کی تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں۔ اللہ کے نور میں وہ طاقت ہے، وہ جلال ہے، وہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے دنیا کی تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے حدیث سے بصر کا یعنی آنکھ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہ اعور، دجال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہ اعور وربکم لیس بأعور، جو دجال ہے وہ کانا ہے۔ کانا کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں، جو ایک آنکھ کا اس کو کانا بولتے ہیں، جس کے پاس دونوں آنکھیں نا اس کو اندھا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، آور نہیں ہے تمہارا رب۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے پاس کتنی آنکھیں ہو گئی؟ دو ہو گئی، دونوں دو آنکھ والا اللہ رب العالمین۔ دجال ایک اس کی آنکھ کانی ہوگی اور وہ دائنی آنکھ ہوگی، جیسا کہ بخاری کے حدیث کے اندر اس کے پاس دائنی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو دجال کے بارے میں اللہ فرماتا کہ وہ آور ہے، وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کتنے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ لوگ بھول جائیں گے کہ اس کے اندر اتنا بڑا نقص ہے کہ اس کے پاس ایک آنکھ ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، اور اس کی جو ایک کمی ہے آنکھ کی اس کو دور نہیں کر پا رہا ہے وہ۔ جی ہاں، لیکن یہ کون سمجھے گا؟ جو اہل ایمان ہوں گے کہ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے بھیجا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کے پاس وہ تو بہت کمزور ہے، اپنی آنکھ کو بھی درست نہیں کر پا رہا، وہ اتنا کمزور ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاؤں کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، پاؤں کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، اس کو درست نہیں کر پائے گا وہ۔ جی، کتنی خامیاں اس کے اندر ہوں گی لیکن اس کو درست نہیں کر پائے گا، اتنا مجبور لاچار ہوگا۔ ہنستے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پانی میں جیسے نمک پگھلتا ہے اسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اتنا کمزور ہوگا وہ۔ دجال دیکھے گا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے پگھلنا شروع ہو جائے گا،
اتنا کمزور اور لاچار مجبور ہوگا؟ یہ کون جانے گا؟ جو پکے ایمان والے ہوں گے، جو موحدین ہوں گے، سچے موحدین، پکے ایمان والے، کہ دیکھو اتنا یہ کمزور بے ڈھنگا انسان، اس کے پاس آج بھی نہیں ہے، ہاتھ ٹیڑھے میڑھے، پاؤں ٹیڑھا میڑھا، اور جو ہے یہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو مارتا جلاتا ہے، وہ پہلے اپنی کمی کو دور کر لے وہ۔ اس لیے اس کو دیکھتے ہی جو اہل ایمان ہوں گے ان کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، کہ ہاں مجھے معلوم ہے تو دجال ہے، یہ سب جو ہے شعبدہ بازی ہے، بس کیا ہے؟ شعبدہ بازی ہے تمہاری۔ اور اس طریقے جو اس کے پاس جنت اور جہنم بھی چلے گی، تو جو اس کی جنت ہوگی اصل جہنم، جو جہنم ہوگی اصل جنت ہوگی۔ جو جہنم میں جائے گا گویا کہ وہ جنت کے اندر چلا گیا، اور جنت کے اندر جائے گا گویا کہ آگ کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے گا آزمانے کے لیے۔ اللہ آزماتا ہے، سب کی آزمائش ہوتی ہے، انفرادی طور پر بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی نوکری نہیں رہتی ہے، کبھی پیسہ نہیں رہتا، کبھی کچھ نہیں رہتا، کبھی اور کوئی پریشانی ہوتی، کبھی کسی کی موت ہو جاتی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اہل ایمان کو، مومنوں کے لیے یہ جو ہے آزمائش، اور کفار و مشرکین کے لیے انتقام اور وہ ہوتا ہے۔ ہم کیا بے صبرا ہو جاتے ہیں، خلاص ہے کہ نہیں ہے؟ 25 سال نوکری کی، اگر 1 سال نوکری نہیں ملی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، 25 سال خوب اچھی تنخواہ اٹھایا، کچھ شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، چند مہینے نوکری نہیں ملی، انسان پریشان، ایک دم پریشان، بے قابو، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ 25 سال تک 40,000، 10,000، 20,000، 25,000 ریال تنخواہ تھی، کچھ مسئلہ نہیں تھا، چند مہینے کی نوکری چلی گئی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ہم کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ فوراً بے صبرا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا انسانوں کو، دجال کے ذریعے سے آزمائش کرے گا، بڑی طاقت اس کے پاس ہوگی، لیکن جو حقیقی اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اور بنو تیم کا ایک آدمی آئے گا اور دجال کے پاس، تو دجال کہے گا اگر میں تجھے مار کر کے زندہ کر دوں تو تم میرے اوپر ایمان لے آئے گا؟ تو جب اس کو مار کر کے زندہ کر دے گا تو کہے گا وہ آدمی کہ اب اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ وہ مارے گا اور جلائے گا، اب مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور زیادہ اس پر یقین، اس کے دجال ہونے پر یقین ہو جائے گا۔ یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، جی ہاں، کہ نبی کی حدیثوں پر اس قدر ایمان ہوتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اب تو اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا۔ اور یہ کس کے خاندان سے ہوں گے؟ یہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوں گے، انہی کے خاندان سے تھے محمد عبد الوہاب تیمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں، انہی کے خاندان کے۔ تو کہیں گے کہ جو ہے ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے ان خاندان والوں کے، اس قبیلے والوں کے لیے۔ تو کہیں گے کہ اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ دوبارہ زندہ کب اٹھایا جائے گا؟ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک اندھا نہیں کھڑا ہوگا، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ایک بندے کو، ایک انسان کو زندہ کرے گا وہ دجال، سارے لوگ قبروں کے اندر ہوں گے، تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا کہ ہاں اگر واقعتاً جو یہ حقیقت ہوتا ہے تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوتے، میں تو صرف اکیلا کھڑا ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ تو دجال ہے حقیقت میں۔ تو یہ سب علم اور معرفت، اللہ کے اسماء اور صفات اور ایمان کی مضبوطی کو، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگاہ کے سامنے تیری پرورش۔ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کے لیے، جس ذات کے لیے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا گیا، اسی بچے کی پرورش اللہ نے اسی کے گھر میں کرائی، فرعون کے گھر میں۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کیا گیا سارے بچوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے، اسی کے لیے قتل کیا گیا بچوں کو، عورتوں کو، بچوں کو زندہ درگور کیا گیا، زندہ چھوڑا گیا، لیکن اسی کے گھر میں اسی بچے کی پرورش ہو رہی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہی جس بچے کے لیے میں نے بنو اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کیا یا قتل کر رہا ہوں، وہی بچہ میرے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے، اور اس کی ماں کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، اجرت بھی مل رہی ہے، جی ہاں، اسی کے پیسے سے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پر سچا ایمان ہمارا ہونا چاہیے،
مضبوط ایمان ہونا چاہیے. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم کیا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، بے صبرے ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں. نہیں، غلط ہے یہ. تقدیر پر ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. انسان کا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹی سی مصیبت آئی فوراً انسان رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا پریشانی آ گئی، کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، سب کچھ بھول کر کے ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے ملک اور ہماری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا یہ بچہ ایک دن ہمارے لیے، اور ہم سب اس کی وجہ سے اللہ کو برباد کر دیے جائیں گے. اس کو کچھ خبر نہیں ہے. جی ہاں، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں. کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر مکمل توکل رکھیں، مکمل بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ حفاظ کرنے والا. اللہ کے رسول کے حدیث ہے، اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر سب نفع پہنچانا چاہیں اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو. اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ لتسنى علی عینی، میری نگاہ کے سامنے تیری پرورش کی جائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک عین کا ذکر کیا. عین کہتے ہیں ایک آنکھ کو، لیکن میں نے کہا کہ ایک آنکھ سے مراد دونوں آنکھ ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ بھی شامل جنس یہاں پر مراد. اور نمبر 2، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری آنکھ، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، حالانکہ انسان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو یہاں بھی مراد یہی کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر باقاعدہ واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا. تو آج جو ہم نے عقیدہ پڑھا اور سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں حقیقی ہیں، اللہ کی شان ہے. کیسی ہے کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو آنکھیں ہیں. کیسی ہے اللہ رب العالمین جانتا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کا پختہ علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر ثابت قدم رکھے، صحیح عقیدے پر، صحابہ اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.